گڈ بائے مسٹر چپس۔ یہ ناول جیمز ہلٹن نے 1934 میں لکھا تھا۔ اس ویڈیو میں اس ناول کے اہم کرداروں کے تعارف کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مسٹر چپس۔ مسٹر چپس اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ مسٹر چپس 1848 میں پیدا ہوا۔ مسٹر چپس کا اصل نام آرتھر چپنگ تھا۔ 1870 میں بروک فیلڈ اسکول میں بطور اسکول ٹیچر آتا ہے۔ مسٹر چپس لاطینی اور یونانی زبانوں کا ٹیچر ہوتا ہے۔ مسٹر چپس 1896 میں 48 سال کی عمر میں کیتھرین سے شادی کرتا ہے۔ 1917 میں جب مسٹر چیٹرس سخت بیمار تھا تو مسٹر چپس کو بروک فیلڈ کا ایکٹنگ ہیڈ بنا دیا گیا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ساری زندگی مسٹر چپس مسز وکٹ کے گھر میں بطور پیئنگ گیسٹ رہتا ہے اور 1933 میں مسٹر چپس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس ناول کا اگلا کردار کیتھرین برجز کا ہے۔ کیتھرین مسٹر چپس کی جوان بیوی ہوتی ہے۔ جب کیتھرین کی مسٹر چپس سے شادی ہوتی ہے اس وقت کیتھرین کی عمر 25 سال ہوتی ہے۔ کیتھرین ایک ملنسار اور خوش اخلاق لڑکی ہوتی ہے اور بروک فیلڈ کے طلباء میں گھل مل جاتی ہے۔ کیتھرین 1898 میں بچے کو جنم دیتی ہے اور وفات پا جاتی ہے۔ اس ناول کا اگلا کردار مسز وکٹ کا ہے۔ مسز وکٹ بروک فیلڈ میں لینن روم کی انچارج ہوتی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مسٹر چپس مسز وکٹ کے گھر میں رہتا ہے۔ مسز وکٹ مسٹر چپس کی کیئر ٹیکر ہوتی ہے۔ اگلا کردار ڈاکٹر میری ویل۔ ڈاکٹر میری ویل مسٹر چپس کا فزیشین ہوتا ہے اور مسٹر چپس کا دوست بھی ہوتا ہے۔ وہ مسٹر چپس کو 2 ہفتوں بعد دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اگلا کردار مسٹر راؤڈن۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں سیر کی غرض سے مسٹر چپس اپنے اس ساتھی استاد مسٹر راؤڈن کے ہمراہ گریٹ گیبل نامی ایک پہاڑی پر گئے۔ مسٹر ویدربئی۔ جب مسٹر چپس بروک فیلڈ جوائن کرتا ہے اس وقت مسٹر ویدربئی بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے۔ اگلا کردار مسٹر میلڈرم۔ مسٹر میلڈرم ویدربئی کے بعد ہیڈ ماسٹر بنتا ہے۔ میلڈرم کی نمونیا سے موت ہو جاتی ہے۔ ہمارا اگلا کردار مسٹر رالسٹن کا ہے۔ میلڈرم کی موت کے بعد رالسٹن بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر بنتا ہے۔ چپس رالسٹن کو پسند نہیں کرتا۔ اگلا کردار مسٹر چیٹرس۔ رالسٹن کے بعد چیٹرس بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر بنتا ہے۔ چیٹرس مسٹر چپس کو دوبارہ بروک فیلڈ میں لے آتا ہے۔ مسٹر کارٹرائٹ۔ یہ چیٹرس کے بعد ہیڈ ماسٹر بنتا ہے۔ اگلا کردار کولنگ ووڈ کا ہے۔ کولنگ ووڈ بروک فیلڈ کا پڑھا ہوا ہوتا ہے جو میجر بن جاتا ہے اور جنگ میں قتل ہو جاتا ہے۔ کولی۔ کولی ایک طالب علم ہوتا ہے جسے چپس 100 لائنیں لکھنے کی سزا دیتا ہے۔ آخری کردار لینفورڈ کا ہے۔ یہ ایک لڑکا ہوتا ہے جو مسٹر چپس کو اس کے مرنے سے ایک دن پہلے ملنے آتا ہے۔ مسٹر چپس نے اسے چائے پلائی۔ اس لڑکے نے رخصت ہوتے وقت مسٹر چپس کو گڈ بائے مسٹر چپس کہا۔ یہ الفاظ سن کر مسٹر چپس آبدیدہ ہو گیا کیونکہ شادی سے ایک دن پہلے کیتھرین نے رخصت ہوتے وقت اسے یہی الفاظ کہے تھے۔